بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر 208 اور 210، آیت نمبر ہے 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تختلفون۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے اتارا، الیک الکتاب، آپ کی طرف کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، جو کچھ آپ کے سامنے ہے، من الکتاب، کتاب میں سے، ومہیمناً، اور نگران ہے، علیہ، اس پر، فاحکم بینہم، سو آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان، بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، ولا تتبع اہواءہم، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرے، عما جاءک من الحق، عما جاءک، جو کہ آیا ہے، چونکہ آیا ہے آپ کے پاس حق، آپ کے پاس حق آ چکا ہے تو آپ کو کسی کی خواہش کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ، ہم نے ہر ایک کے لیے بنا دیا، منکم، تم میں سے، شرعۃ، شریعت، ہر امت کے لیے ایک شریعت تھی، ومنہاجا، اور ایک طریقہ تھا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تم کو ایک امت بنا دیتا، یہ الگ الگ امتوں کی بجائے ایک ہی امت ساری بن جاتی، یہ بھی ہو سکتا تھا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن اللہ نے تمہاری آزمائش کی، فیما آتاکم، جو کچھ تمہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے خیر اور شر کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دے کر انسان کی آزمائش کی۔ فاستبقوا الخیرات، سو تم نیکیوں میں آگے بڑھو، الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تمہارا تمام کا لوٹنا ہے، فینبئکم، وہ خبر دے گا تم کو، بما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام باتوں کے بارے میں جن کے اندر تم اختلاف کرتے تھے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ الْحَقَّ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے، یہود کو تورات، عیسائیوں کو انجیل، اور ہمارے لیے قرآن ہے جو حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ قرآن تصدیق کرتا ہے جو کچھ اس سے پہلے موجود ہے، یعنی قرآن تورات کی اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ مہیمناً، قرآن نگران ہے۔ مہیمن کہتے ہیں اصل میں نگرانی کو، اور یہ ایسی نگرانی ہوتی ہے جس طرح مثال کے طور پر آپ مرغی کو لگا لیں، مرغی اپنے انڈوں کی حفاظت کرتی ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، کن کن سے؟ سردی گرمی سے، کوئی دوسرا جانور آ کر ان کو کھا نہ لے، اس سے بھی حفاظت کرتی ہے۔ تو اسی طرح قرآن نے آسمانی جتنی کتابیں ہیں ان کی حفاظت کی ہے۔ کیسے؟ جو ان کے اندر مضامین تھے صحیح، جو اللہ نے اتارے تھے، وہی قرآن کے اندر ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے اندر یہ سچ تھا، قرآن ان کی باتیں، قرآن اپنے اندر لے کر آیا تاکہ ان کی تصدیق ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن نے ان کے مضامین کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ ہاں، جو باتیں، جو چیزیں
قرآن میں نہیں ہے، اور قرآن نے ان کو اور طریقے سے بیان کیا ہے، اور آج کے تورات میں، آج کی انجیل میں وہ اور طریقے سے بیان ہوئی ہے، تو وہ تورات اور انجیل کی باتیں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس وقت انجیل کے اندر لکھا ہے عقیدہ تثلیث، تو قرآن عقیدہ تثلیث کی نفی کرتا ہے۔ تو قرآن نے انجیل کی حفاظت یہ کی ہے کہ قرآن نے ہمیں یہ بتلا دیا انجیل کے اندر یہ باتیں نہیں تھیں۔ عقیدہ تثلیث اللہ کا، عیسیٰ کا اور جبرائیل کا، یا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا مل کر اللہ بننا، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اسی طرح انجیل کے اندر موجود ہے کفارہ مسیح علیہ السلام، کہ وہ جو سولی چڑھ گئے پوری امت کی طرف سے کفارہ ہو گیا، اب عیسائی جو مرضی کرتے پھریں، کسی کو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ قرآن نے نفی کی ہے، قرآن یہ کہتا ہے ہر بندے سے پوچھا جائے گا۔ تو اسی طرح بہت ساری چیزیں جو انجیل کے اندر موجود ہیں، تورات کے اندر موجود ہیں، قرآن نے ان کی وضاحت کی ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری، یہ انہوں نے خود لکھی ہیں۔ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، تو ہمارے لیے قرآن کے مطابق ہم نے فیصلہ کرنا، بما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا یعنی قرآن، ہم نے قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے۔ ایسا ممکن تھا، ایسا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو قوت، طاقت، اختیارات نہ دیتا، کوئی بھی بندہ اپنی خواہش پر چل ہی نہ سکتا، ہر بندہ جو ہے وہ ایمان لاتا، کسی کے پاس نافرمانی کرنے کی گنجائش ہی نہ ہوتی۔ دیگر جانوروں کے پاس نہیں ہے، پرندوں کے پاس نہیں ہے، جانوروں کے پاس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے اندر بھی یہ بات ڈال سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اختیار دیا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، حق تمہارے پاس آ گیا، اب خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اب ایسا ممکن تھا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ایسا ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے ایک طریقہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے الگ الگ طریقے بنائے۔ اب شرع شریعت کو کہتے ہیں، تمام انبیاء کرام عقائد کے اعتبار سے ایک ہی دین لے کر آئے ہیں۔ ہر نبی کا عقیدہ اللہ کے بارے میں ایک تھا، رسول کے بارے میں ایک تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتاب اتاری تھی اس کے بارے میں عقیدہ ایک ہی تھا۔ ہر نبی نے آ کر کہا اللہ ایک ہے، ہر نبی نے آ کر کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ ہاں وَمِنْهَاجَ، طریقے الگ الگ، شریعت اور طریقے الگ الگ ہیں، بنیادی عقائد تمام امتوں کے ایک ہیں، یہودیوں کے بھی وہی تھے، عیسائیوں کے بھی وہی تھے، ہمارے بھی وہی ہیں۔ ہاں آگے ہمارے اندر شرع شریعت کو کہتے ہیں احکامات، جس طرح نماز ہے، نماز کی تعداد کتنی ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہے، کتنی رکعات پڑھنی ہے، یہ شرع ہوتا ہے۔ منہاجہ طریقہ ہوتا ہے، اب اس پر چلنا کیسے، رکھتے 4 پڑھنی ہے، پڑھنی کیسے، یہ منہاجہ ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو طریقہ اور شریعت ہر کسی کی مختلف رہی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا ساری امت ایک ہو جاتی، اللہ ہمارے اندر سے اختیار ہی ختم کر لیتا، گناہ کرنے کا اختیار ختم کر دیتا۔ فرشتوں کے پاس گناہ کرنے کا اختیار ہی کوئی نہیں، حشرات الارض ہے، جانور ہیں، ان کے پاس گناہ کرنے کا اختیار ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے اگر ہم چاہتے تو ہم تمہارا اختیار سلب کر لیتے، لیکن وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، ہم نے تمہاری آزمائش کرنی ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، قرآن کے اندر ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے تمہیں اختیار دیا خیر اور شر کرنے کا، اب اللہ دیکھنا چاہتا ہے اچھے عمل کون کرتا ہے اور برے عمل کون کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں، اس اختیار کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، قوت دی ہے، یہ فضول کاموں کے لیے نہیں دی، اللہ نے دی ہے تاکہ اللہ کی اطاعت کی جائے۔ جوانی جو ہے وہ چوری کرنے کے لیے، بے حیائی کرنے کے لیے، برائی کرنے کے لیے، طاقت اللہ تعالیٰ نے ساری غلط کاموں کے لیے نہیں دی۔ ہمارے یہاں طاقت مل جائے، قوت مل جائے، بندہ کہتا ہے میں بڑی شے بن گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، فاستبقوا الخیرات، یہ طاقت، جوانی، قوت دی ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے، نیکی کے کام کرنے کے لیے، اللہ کی طرف سارے آ جائیں۔ آج کل کا نوجوان بیٹھتا ہے، اگر چوروں کی مجلس ہے تو وہاں پہ تڑ کے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں بھی میں نے اتنی چوریاں کی ہیں، وہ کہتا ہے میں نے اتنی کی ہیں۔ اگر بے حیاؤں کی مجلس ہے، میں نے جناب اتنی مرتبہ بے حیائی کی ہے، وہ کہتا ہے میں نے اتنی مرتبہ کی ہے۔ بھئی قوت، طاقت ان کاموں کے لیے نہیں ملی، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے ملی ہے۔ آپ ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھیں، ہاں فلاں نے اتنی نیکیاں کی ہیں، میں نے زیادہ کرنی ہے۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اصل مسئلہ تو یہ ہے ہمارا کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔
ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو۔ جوانی، قوت، طاقت دی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف جانے کے لیے، اور اگر ہم اللہ کی طرف جائیں گے اللہ ہماری طرف آئے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بندہ چل کے جاتا ہے اللہ دوڑ کے آتا ہے، بندہ دوڑ کے جاتا ہے اللہ بازو پھیلاتا ہے۔ اللہ بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ دو قدم اٹھاتا ہے بندے کی طرف۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اصل مقصد یہ ہے تم تمام کے تمام مل کر اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اور حدیث کے اندر آیا جو بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش جس طرح کو مرنے والا ہو اور اسے نئی زندگی مل جائے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اسے گھر لے جاؤ، جواب ہے 2-4 دن خدمت کر لو۔ اب وہ گن رہا ہے کہ آج میں مرا، کل میں مرا، پرسوں میں مرا، اسے اللہ تعالیٰ صحت دے دے، اللہ قادر ہے، دے سکتا ہے، وہ کتنا خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اگر تم اللہ کی طرف آ جاؤ، الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ اس سے زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ کی طرف آنے سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے تمام آفات سے محفوظ رکھ لیتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو الی اللہ مرجعکم جمیعا، تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے نیکیوں میں آگے بڑھنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، ہاں رہے اختلافات تو اس کی وضاحت پھر اللہ کل قیامت کے دن کرے گا۔ اختلافات کا بگاڑ بہت ہوتا ہے، انسان کی ذمہ داری ہے قرآن پر چلے، حدیث پر چلے۔ اختلافات کا سب سے بڑا میں یہ سمجھتا ہوں نقصان یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ تو فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اختلافات سے باز آ جاؤ ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وضاحت تو کر ہی دے گا، اور دنیا میں یہ سزا ملے گی کہ نعمت چھن جائے گی۔ لیلۃ القدر ہمارے پیغمبر کو بتا دی گئی تھی، کسی کی لڑائی کی وجہ سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے واپس نعمت لے لی۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کمی کا سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اختلافات موجود ہیں۔ آپس کے اختلافات ختم کر کے الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کی طرف ہمیں پلٹ آنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔